زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں ایک طرف کنواں ہوتا ہے اور دوسری طرف کھائی۔ بدقسمتی سے میرے لیے دونوں ہی راستوں کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں جس دلدل میں دھنس چکا تھا وہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں وقار احمد ہوں، 45 سال کا ایک ایسا باپ جو اپنی جوان بیٹی کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ میری آنکھوں میں شرمندگی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میرے دروازے پر قرض خواہوں کا شور تھا جو صبح ہوتے ہی اپنی رقم کا تقاضا کرنے آ جاتے تھے، اور گلی محلے میں میری عزت کا تماشا بن رہا تھا۔ میری بیوی کو گزرے 5 سال ہو چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں نے اپنی بیٹی ہانیہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش کی تھی۔ ہانیہ 22 سال کی تھی اور یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھی، مگر میرے حالات نے اس کی پڑھائی تو کیا، ہماری 2 وقت کی روٹی بھی مشکل بنا دی تھی۔ میرا چھوٹا سا کاروبار جو کبھی ہماری خوشحالی کی وجہ تھا، اب مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا تھا، اور میں کروڑوں کے قرضے تلے دب چکا تھا۔ اس دن بھی دروازے پر دستک نہیں بلکہ ٹھڈے برسائے جا رہے تھے، اور ہانیہ ڈر کے مارے میرے بازوؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ بابا، یہ لوگ گھر کے اندر آ جائیں گے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جھوٹی تسلی دی، بیٹا میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم کمرے میں جاؤ۔ مگر میں جانتا تھا کہ مجھ سے اب کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ قرض خواہوں کی گالیاں دیواروں کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی، اور میں اپنی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی محلے کی ایک خاتون فرحت آپا میرے گھر آئیں، جو شہر میں میرج بیورو چلاتی تھی اور میری دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ ان کا آنا میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ ان حالات میں تو قریبی رشتہ داروں نے بھی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ فرحت آپا نے آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ وقار بھائی، میں جانتی ہوں تم کن حالات سے گزر رہے ہو۔ آج صبح جو تماشا تمہارے دروازے پر ہوا وہ پورے محلے نے دیکھا ہے۔ مجھے تم پر اور ہانیہ بچی پر بہت ترس آ رہا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا، آپا بس دعا کریں اللہ کوئی غیب سے مدد بھیج دے، ورنہ میں تو خودکشی کے دہانے پر ہوں۔ فرحت آپا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، خودکشی کرنا حرام ہے، اور پھر ہانیہ کا کیا ہوگا؟ میں تمہارے پاس ایک حل لے کر آئی ہوں۔ ایک ایسا رشتہ ہے جو تمہاری زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ رشتہ؟ ہانیہ کے لیے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہانیہ کے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس عمر میں اور ان حالات میں میرا رشتہ؟ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شہر کے مشہور بزنس ٹائکون سیٹھ حشمت صاحب کو تم جانتے ہی ہوں گے۔ ان کی اکلوتی بیٹی زویا کے لیے رشتہ درکار ہے۔ زویا بہت نازوں میں پلی ہے، مگر سیٹھ صاحب کو ایک ایسا داماد چاہیے جو شرافت کا پیکر ہو اور گھر داماد بن کر رہ سکے۔ بدلے میں وہ تمہارا سارا قرض اتار دیں گے اور تمہیں منہ مانگا پیسہ ملے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپا، سیٹھ حشمت کی بیٹی کا رشتہ مجھ جیسے ادھیڑ عمر اور مخروص شخص سے؟ کیوں؟ وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کسی وزیر یا بڑے بزنس مین کے بیٹے سے کر سکتے ہیں۔ فرحت آپا نے تھوڑا توقف کیا اور پھر دھیمی آواز میں کہا، دیکھو وقار بھائی، امیروں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ زویا کی عمر تو 22 سال ہے، بالکل تمہاری ہانیہ کے برابر، لیکن وہ تھوڑی ضدی اور بگڑی ہوئی ہے۔ اسے سنبھالنے کے لیے ایک میچیور اور سمجھدار شوہر چاہیے جو اس کے نخرے بھی اٹھائے اور اسے باپ جیسی شفقت بھی دے سکے۔ سیٹھ صاحب کو دولت کا لالچ رکھنے والے نوجوان نہیں، بلکہ تم جیسا مجبور اور شریف آدمی چاہیے جو ان کی بیٹی کی قدر کرے۔ انہوں نے صاف کہا ہے وہ لڑکے کا سارا قرض اتار دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ لڑکا ان کے گھر رہے گا اور زویا کا خیال رکھے گا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف میری بیٹی کی عزت اور ہمارا مستقبل تھا، اور دوسری طرف یہ عجیب و غریب سودا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی ہم عمر لڑکی سے شادی کروں، یہ سوچ کر ہی مجھے گھن آ رہی تھی۔ میں نے فرحت آپا سے کہا، آپا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہانیہ کیا سوچے گی؟ اور وہ لڑکی زویا، وہ مجھے کیوں قبول کرے گی؟ فرحت آپا نے فوراً جواب دیا، زویا وہی کرے گی جو اس کا باپ کہے گا، اور ہانیہ کو تم سمجھا لینا۔ وقار بھائی سوچ لو، کل تک کا وقت ہے، ورنہ پرسوں تمہارا گھر نیلام ہو جائے گا اور تم سڑک پر ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں، لیکن میرے اندر ایک طوفان چھوڑ گئیں۔
رات کو میں نے ہانیہ کو بٹھایا، اسے ساری بات بتائی۔ مجھے لگا تھا وہ سمجھے گی، مگر وہ پھٹ پڑی۔ بابا، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ لڑکی میری عمر کی ہے، آپ پیسوں کے لیے اپنی غیرت کا سودا کریں گے؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ سودا نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، وہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ہانیہ روتی رہی اور کہتی رہی، ہم بھیک مانگ لیں گے، مزدوری کر لیں گے، مگر آپ یہ شادی نہ کریں۔ لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے فرحت آپا کو ہاں کر دی اور انہوں نے اسی شام سیٹھ حشمت سے میری ملاقات طے کروا دی۔ سیٹھ حشمت سے میری ملاقات ان کے دفتر میں ہوئی۔ وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کسی تمہید کے بغیر کہا، وقار صاحب، مجھے فرحت نے آپ کی شرافت اور مجبوری دونوں کے بارے میں بتایا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی زویا کے لیے ایک کیئر ٹیکر شوہر کی ضرورت ہے جو اسے خوش رکھے۔ میری بیٹی تھوڑی حساس ہے، جو اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اور میں کاروبار میں اتنا مگن رہا کہ اسے وقت نہ دے سکا، اس لیے وہ تھوڑی تنہا پسند اور چڑچڑی ہو گئی ہے۔ آپ کو بس اس کی ہر بات ماننی ہوگی اور اسے شکایت کا موقع نہیں دینا ہوگا۔ بدلے میں آپ کا سارا قرض آج ہی کلیئر ہو جائے گا اور شادی کے بعد جائیداد کا ایک حصہ بھی آپ کے نام کر دیا جائے گا۔ ان کی باتوں میں باپ کا درد کم اور ایک کاروباری ڈیل زیادہ لگ رہی تھی، مگر میں نے سر جھکا کر حامی بھر لی، کیونکہ میری گردن پر قرض کی تلوار لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے مینیجر کو بلا کر میرے قرض خواہوں کے نام چیک کاٹنے کا حکم دیا اور اگلے ہی ہفتے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں دفتر سے باہر نکلا تو میرا دل بوجھل تھا، مگر کندھے ہلکے ہو چکے تھے۔ میں نے گھر جا کر ہانیہ کو بتایا کہ قرض اتر چکا ہے، مگر وہ خوش ہونے کی بجائے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی، مگر میں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ یہ قربانی ضروری ہے۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی، کوئی بینڈ باجا نہیں تھا، نہ ہی کوئی بارات تھی، بس میں اور ہانیہ چند لوگوں کے ساتھ سیٹھ حشمت کے بنگلے پہنچے۔ نکاح ہوا اور مجھے بتایا گیا کہ اب یہی گھر میرا ہے۔ ہانیہ کو مہمانوں والے حصے میں ایک الگ کمرہ دیا گیا، جبکہ مجھے زویا کے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا گیا۔ سیٹھ حشمت نے رخصتی کے وقت مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں کہا، وقار صاحب، میری بیٹی اب آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھنا۔ امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی وارننگ تھی جس نے مجھے جھرجھری دلا دی۔ میں دلہا بنا ہوا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی قربانی کا بکرا ہوں جسے سجایا گیا ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ زویا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ بنگلہ نہیں، محل تھا۔ ہر طرف فانوس اور قیمتی قالین بچھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے عیش کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ شاید زویا تھوڑی ضدی ہوگی، مگر میں اسے پیار اور محبت سے رام کر لوں گا۔ آخر کو میں عمر میں اس سے بڑا ہوں اور دنیا دیکھی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں ہزاروں منصوبے بنا لیے تھے کہ کیسے میں اس کی دولت اور وسائل سے دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کروں گا اور ہانیہ کی شاندار جگہ شادی کروں گا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ کمرہ بے حد وسیع اور خوبصورت تھا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، لیکن بیڈ خالی تھا۔ میری نظر کھڑکی کی طرف گئی جہاں ایک ویل چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ میں چونک گیا۔ یہ بات مجھے کسی نے نہیں بتائی تھی کہ سیٹھ حشمت کی بیٹی معذور ہے۔ مجھے لگا شاید وہ عارضی طور پر بیٹھی ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آہستہ سے سلام کیا، زویا بیگم۔ ویل چیئر آہستہ آہستہ گھومی اور میرا سامنا ایک ایسی لڑکی سے ہوا جو بلا شبہ بے حد حسین تھی، مگر اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ اس نے دلہن کا جوڑا پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والی شرم و حیا کی بجائے ایک عجیب سی تلخی اور نفرت تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو آپ ہیں وہ عظیم شخص جو اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اس کی آواز میں بلا کی کاٹ تھی۔ میں شرمندہ سا ہو گیا اور بولا، دیکھیں زویا، میں حالات کا مارا ہوں اور تمہارے والد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ… اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش کر دیا اور سائیڈ ٹیبل سے ایک نیلے رنگ کی فائل اٹھا کر میری طرف اچھال دی۔ فائل میرے قدموں میں آ کر گری۔ یہ کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔
اس نے ویل چیئر کو میرے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری جو خوفناک تھی۔ یہ وہ قیمت ہے جو میرے باپ نے تمہاری ادا کی ہے وقار صاحب۔ تم کیا سمجھے تھے کہ میرے باپ نے تمہیں میری خوبصورتی یا تمہاری شرافت کی وجہ سے داماد بنایا ہے، جب محض قرض اتارنے کے لیے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ فائل اٹھاؤ اور پڑھو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی اور اسے کھولا تو اس میں میڈیکل رپورٹس تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بولی، میرے باپ کی دولت تمہیں تب ملے گی جب تم اپنا ایک گردہ مجھے دو گے۔ میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اور میرا بلڈ گروپ اور ٹیشوز بہت نایاب ہے جو اتفاق سے تمہارے میڈیکل ریکارڈ سے میچ کر گئے ہیں، جو ابو نے شادی سے پہلے چپکے سے حاصل کیا تھا۔ یہ سن کر پتھر کا ہو گیا، جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ میں نے شادی کی ہے، کوئی اعضا بیچنے کا معاہدہ نہیں کیا۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی میں زہر کھلا ہوا تھا۔ شادی بھی تو ایک معاہدہ ہی ہے وقار صاحب۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر گردہ دو گے تو بادشاہوں کی طرح رہو گے، ورنہ اسی وقت اس دروازے سے باہر نکل جاؤ، لیکن یاد رکھنا باہر نکلتے ہی وہ تمام چیک باؤنس ہو جائیں گے جو میرے باپ نے تمہارے قرض خواہوں کو دیے ہیں۔ تم واپس وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے آئے تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں، اور تمہاری بیٹی سڑکوں پر رول جائے گی۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس معصوم چہرے والی شفاف لڑکی کو دیکھتا اور کبھی اس فائل کو۔ میرے خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور میں ایک خوفناک جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس دولت کو میں اپنی بیٹی کے مستقبل کی ضمانت سمجھ رہا ہوں وہ دراصل میرے اپنے جسم کا سودا بن کر سامنے آئے گی۔ میں نے فائل کو وہیں بیڈ پر پھینکا اور انتہائی کرب کے عالم میں زویا کی طرف بڑھا۔ زویا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، تم مجھ سے میرا جسم مانگ رہی ہو، اور وہ بھی ایک بزنس ڈیل کی طرح۔ کہ تمہارے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ زویا نے میری بات سن کر ایک طنزیہ قہقہ لگایا جو کمرے کی خاموش فضا میں گونج اٹھا۔ وقار صاحب، جذبات اور رشتوں کی باتیں ان لوگوں کو زیب دیتی ہیں جن کی جیب بھاری ہو۔ تم ایک مقروض انسان ہو جس کی قیمت میرے باپ نے چکا دی ہے۔ اب تم شوہر نہیں بلکہ ایک خریدی ہوئی چیز ہو۔ اور رہی بات انسانیت کی، تو جب میرے گردے فیل ہوئے تھے تب میرے سگے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا تھا۔ سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ دنیا میں صرف مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت اور یقین تھا کہ میں لاجواب ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا، میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ میں ابھی اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں بھیک مانگ لوں گا مگر اپنا جسم نہیں بیچوں گا۔ زویا نے بڑے سکون سے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا، شوق سے جاؤ، دروازہ کھلا ہے، لیکن یاد رکھنا ابھی رات کے 2 بج رہے ہیں۔ صبح 10 بجے بینک کھلتے ہی وہ چیک باؤنس ہوں گے جو میرے ڈیڈ نے تمہارے قرض خواہوں کو دیے ہیں، اور 11 بجے تک پولیس تمہارے دروازے پر ہوگی فراڈ کے کیس میں، میں اور تمہاری وہ لاڈلی بیٹی ہانیہ۔ سوچو اس کا کیا ہوگا جب اس کا باپ جیل میں ہوگا اور گھر نیلام ہو رہا ہوگا۔ کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گی؟ اس کی بات نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو زنجیریں ڈال دی۔ میں وہیں قالین پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ یہ لڑکی عمر میں میری بیٹی جیسی تھی مگر چالاکی اور سفاکی میں کسی شاطر تاجر سے کم نہیں تھی۔ ساری رات میں اسی صوفے پر گم سم بیٹھا رہا جبکہ زویا ویل چیئر پر ہی گردن ایک طرف ڈھال کر سو گئی۔ شاید اسے یقین تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا کیونکہ شکار جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آئی تو میری آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک فیصلہ تھا جو میں کر چکا تھا، ایک ہارا ہوا فیصلہ۔ میں نے سوچا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو ہانیہ کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر اقرار کرتا ہوں تو شاید میری صحت جائے گی مگر ہانیہ سکھ کا سانس لے سکے گی۔ ایک گردے کے بغیر بھی تو لوگ زندہ رہتے ہیں۔ مجھے یہ قربانی دینی ہی تھی۔ جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے وہیں بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ آ گئی۔ تو کیا فیصلہ کیا وقار صاحب؟ رہنا ہے یا جانا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔
مجھے تحریری گارنٹی چاہیے کہ میری بیٹی کو کبھی مالی تکلیف نہیں ہوگی اور اس کی شادی تک تمہارا باپ اس کی کفالت کرے گا۔ زویا نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تم بھی بکاؤ مال نکلے۔ اس نے سر ہلایا اور کہا ڈیل ڈن، تمہیں آج ہی کاغذات مل جائیں گے۔ اب اٹھو اور فریش ہو جاؤ کیونکہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ میں بوجھل قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے خود سے گھن آنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنا ضمیر اور جسم دونوں گروی رکھ دیے تھے، مگر دل کو تسلی دی کہ یہ سب ہانیہ کے لیے ہے، ہانیہ کے لیے۔ اگلے چند ہفتے میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ سیٹھ حشمت نے وعدے کے مطابق ہانیہ کے نام کچھ رقم ٹرانسفر کر دی تھی جس سے مجھے تھوڑا سکون تھا، مگر اس گھر کا ماحول مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ زویا کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، اسے ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا تھا اور معاہدے کے تحت یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اسے لے کر جاؤں۔ ہسپتال کے ٹھنڈے اور اداس کوریڈورز میں گھنٹوں اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا۔ جب وہ ڈائلیسس روم سے باہر آتی تو اس کا رنگ زرد ہو چکا ہوتا، وہ چلنے سے قاصر ہوتی۔ میں اسے سہارا دے کر گاڑی تک لاتا، وہ درد سے کرراہ رہی ہوتی مگر اس کی زبان پھر بھی خاموش نہ رہتی۔ ایک بار جب میں اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو میرے ہاتھ پر اس کے بازو کا دباؤ پڑا۔ اس نے جھٹکے سے بازو کھینچا اور درد کے باوجود بولی زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وقار صاحب، تم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہو جس کے تمہیں پیسے ملے ہیں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور ہونٹ خشک تھے۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے عجیب سا ترس آنے لگا۔ میں نے نرمی سے کہا زویا، میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، لیکن ہر ہاتھ جو مدد کے لیے بڑھتا ہے وہ مطلب کا نہیں ہوتا۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر میں نے شیشے میں دیکھا کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ نکلا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے اس پتھر کی مورت میں چھپا ہوا انسان نظر آیا تھا۔ گھر میں بھی ہماری زندگی عجیب تھی۔ ہانیہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی اور اسے لگتا تھا کہ میں اور زویا ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اسے اپنی اذیت سے بے خبر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر ملتا۔ دوسری طرف زویا اپنے کمرے تک محدود رہتی، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اسے لگتا ہے ہر رشتہ مطلب کا ہے، اور شاید اس کا باپ بھی اسے صرف وارث سمجھ کر بچانا چاہتا تھا۔ ایک دن میں زویا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنی ادویات کھا رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ میں فوراً آگے بڑھا اور کانچ سمیٹنے لگا۔ وہ چیخی چھوڑ دو، یہ ملازم صاف کر دیں گے، تمہیں نوکر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات انسنی کر دی اور کانچ کے ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کہا اگر کانچ پاؤں میں چپ جائے تو درد امیر اور غریب کو برابر ہوتا ہے زویا، میں نہیں چاہتا تم زخمی ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گئی اور غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں سوال تھا کہ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے، کیوں بار بار میری بدتمیزی کے باوجود نرمی برتتا ہے۔ مگر اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا اور ویل چیئر گھما کر کھڑکی کی طرف ہو گئی۔ میں نے کمرہ صاف کیا اور چپ چاپ باہر نکل آیا۔ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی بڑھتی جا رہی تھی جو دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر بھی محبت کی کنگال تھی۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے ہمارے درمیان موجود برف کو توڑنے کی پہلی کوشش کی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، گھر کے ملازم اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ مجھے زویا کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا۔ دیکھا تو زویا زمین پر گری ہوئی تھی اور ویل چیئر ایک طرف الٹی پڑی تھی۔ وہ پیٹ کو پکڑے بری طرح تڑپ رہی تھی اور الٹیاں کر رہی تھی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے فوراً اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ زویا چھوڑ دو مجھے، مت ہاتھ لگاؤ مجھے، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ درد کے باوجود مجھے دھکے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور کہا پاگل مت بنو زویا، تمہاری حالت خراب ہے، چپ چاپ لیٹی رہو۔ میں نے جلدی سے پانی اور تولیہ لیا، اس کا چہرہ صاف کیا، دوائی ڈھونڈ کر اسے زبردستی پلائی۔ وہ نڈھال ہو کر تکیے پر گر گئی۔ میں ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی بڑبڑا رہی تھی، سب جھوٹے ہیں، سب پیسے کے پجاری ہیں۔ صبح کے وقت جب اس کا بخار ٹوٹا اور اس نے آنکھیں کھولی تو مجھے اپنے پاس کرسی پر سویا ہوا پایا۔
میں आहट پا کر جاگ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، تم ساری رات یہاں تھے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق فوراً طنز کیا، یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقار، میں جانتی ہوں تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میرا باپ خوش ہو کر تمہیں مزید انعام دے۔ پیسوں کے لیے تم لوگ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہو۔ اس کی بات نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ میں ساری رات جاگا تھا، اس کی گندگی صاف کی تھی، اس کی تیمارداری کی تھی، اور بدلے میں وہی تانا۔ میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا، دیکھو زویا بی بی، میں مقروض ضرور ہوں، مجبور ضرور ہوں، لیکن بے حس نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری خدمت اس لیے نہیں کی کہ مجھے پیسہ چاہیے، بلکہ اس لیے کی کہ میں ایک باپ ہوں۔ جب تم تڑپ رہی تھی تو مجھے تم میں سیٹھ حشمت کی بیٹی نظر آئی۔ مجھے سیٹھ حشمت کی بے بسی اور دکھ نظر آیا کہ وہ اپنی بیٹی کے سکون کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے دنیا میں ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر درد کا احساس اور خلوص بکاؤ نہیں ہوتا۔ کاش تمہارے پاس یہ سمجھنے والا دل ہوتا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرے الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے ہوں گے۔ اس دن کے بعد میں نے زویا کے رویے میں خاموش تبدیلی محسوس کی۔ وہ اب مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ شاید اسے اپنے الفاظ پر ندامت تھی، یا شاید وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کوئی بنا مطلب کے بھی اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ ٹرانسپلانٹ کا دن قریب آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر میں ذہنی طور پر خود کو اس قربانی کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ٹرانسپلانٹ کا دن قریب آ رہا تھا، مگر میرے اور زویا کے درمیان اس رات والی تلخ کلامی کے بعد ایک عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی تھی، جو پہلے والی نفرت بھری خاموشی سے مختلف تھی۔ اب اس کی نظروں میں مجھے حقارت کم اور الجھن زیادہ دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو کہ میں واقعی ایک لالچی انسان ہوں یا پھر کچھ اور۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی بیٹی ہانیہ کی تصویر دیکھ رہا تھا، جو میں نے پرس میں چھپا رکھی تھی۔ مجھے ہانیہ کی بہت یاد آ رہی تھی اور دل میں خوف بھی تھا کہ اگر آپریشن میں مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ میں تصویر پر انگلی پھیر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ویل چیئر پر زویا اندر آئی۔ اس نے مجھے نم آنکھوں کے ساتھ تصویر دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ویل چیئر کو میرے قریب لائی اور اس کی نظر میرے ہاتھ میں موجود تصویر پر جم گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ تمہاری بیٹی ہے جس کے لیے تم نے اپنی زندگی کا سودا کیا ہے؟ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیا اور تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں، یہ ہانیہ ہے، میری کل کائنات، بالکل تمہاری ہم عمر ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں چاہتا ہوں وہ زندگی میں وہ مقام حاصل کرے جو میں نہیں کر سکا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر پکڑی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اتر آئی تھی۔ اس نے تصویر واپس کرتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور بولی، یہ لڑکی بہت خوش قسمت ہے وقار صاحب، اسے ایک ایسا باپ ملا ہے جو اس کی خاطر قربانی دے رہا ہے، چاہے وہ قربانی اپنا ضمیر بیچ کر ہی کیوں نہ دی گئی ہو، مگر کم از کم کوئی تو ہے جو اس کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ میرے پاس تو صرف ایک باپ کا نام اور اس کی دولت ہے جو مجھے خرید تو سکتی ہے مگر بچا نہیں سکتی۔ ہاں، وہ بے بس ہیں، دکھی ہیں، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کی محتاج ہوں، مگر انہوں نے اپنا پیار کبھی نہیں جتایا، بے شک اپنا پیسہ ضرور لٹایا مجھ پر۔ اس کے اس جملے نے مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ضمیر نہیں بیچا، بلکہ مجبوری کے ہاتھوں شکست کھائی ہے، مگر میں خاموش رہا کیونکہ الفاظ اس وقت بے معنی تھے۔ آپریشن سے صرف 2 دن پہلے کی بات ہے۔ گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی اور تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا جب سیٹھ حشمت صاحب اچانک تشریف لائے۔ وہ سیدھے میرے کمرے میں آئے اور اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ ان کے چہرے پر وہی کاروباری سنجیدگی تھی جو میں نے پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ انہوں نے لفافہ میری میز پر رکھا اور بولے، وقار صاحب، یہ آپ کا ایڈوانس ہے، اس میں ایک قطعی رقم کا چیک ہے جو ہمارے معاہدے کے مطابق آپ کو ملنا تھا۔ باقی کی رقم اور جائیداد کے کاغذات آپریشن کے کامیاب ہونے کے بعد آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ امید ہے آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا تو مجھے اپنے ہاتھوں پر منو بوجھ محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے جسم کے گوشت کی قیمت ہے۔
میں نے گردن اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں زویا کھڑی تھی اور یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی پرانی نفرت لوٹ آئی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ میری ساری ہمدردی اور تیمارداری صرف اس چیک کے لیے تھی۔ سیٹھ صاحب کے جانے کے بعد میں دیر تک اس لفافے کو گھورتا رہا۔ مجھے اس رقم کی سخت ضرورت تھی تاکہ میں ہانیہ کا مستقبل محفوظ کر سکوں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس چیک کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے زویا کی وہ نگاہ یاد آ رہی تھی جس نے مجھے ایک بھکاری اور سوداگر سمجھا گیا تھا۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور اپنے ضمیر کی عدالت میں پیشیاں بھگتتا رہا۔ ایک طرف دولت تھی جو میری تمام مشکلات کا حل تھی، اور دوسری طرف وہ احساس تھا جو پچھلے کچھ ہفتوں میں زویا کی تکلیف دیکھ کر میرے دل میں پیدا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو شاید عقل کے خلاف تھا مگر دل کے بہت قریب تھا۔ اگلی صبح میں ناشتے کی میز پر نہیں گیا بلکہ سیدھا زویا کے کمرے میں پہنچا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے رخ موڑا اور اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں نے جیب سے سیٹھ حشمت کا دیا ہوا وہ لفافہ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ زویا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لفافہ کھولا اور اس کے اندر سے چیک نکالا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس چیک کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اسے مزید پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور ان ٹکڑوں کو ہوا میں اچھال دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چیخ پڑی، یہ کیا ڈرامہ ہے وقار؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کروڑوں کا چیک تھا، تم نے اسے کیوں پھاڑا؟ میں نے سکون کا سانس لیا اور نرمی سے اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، زویا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے اور نہ ہی میں پاگل ہوا ہوں۔ میں نے یہ چیک اس لیے پھاڑا ہے کیونکہ میں تمہارے باپ کی دولت کے لیے تمہیں اپنا گردہ نہیں دوں گا۔ میں ایک باپ ہوں اور میں اپنی بیٹی کا سودا نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی اور کی بیٹی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ میں یہ گردہ تمہیں اس لیے دوں گا کیونکہ میں نے تمہاری تکلیف دیکھی ہے، میں نے تمہیں درد سے تڑپتے دیکھا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی باپ اپنی جوان بیٹی کو کھو دے۔ میں یہ سب قرض اتارنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم آپریشن تھیٹر سے باہر آؤ تو تمہیں یہ نہ لگے کہ تم نے زندگی خریدی ہے بلکہ یہ لگے کہ تمہیں زندگی تحفے میں ملی ہے۔ مجھے تمہارے باپ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے بس میرا وہ کھویا ہوا وقار چاہیے جو میں نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی کھو دیا تھا۔ زویا کچھ دیر تک بت بنی مجھے دیکھتی رہی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس کا ضبط ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ وہ پہلی بار میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اس کا سارا غرور اور سختی آنسوؤں میں بہہ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو وقار، مجھے لگا تھا کہ اس دنیا میں سب لوگ صرف مطلب کے لیے ہیں۔ جب میں بیمار ہوئی تو میرے اپنے چچا اور ماموں نے فون کرنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں ڈیڈ ان سے گردہ نہ مانگ لے۔ مجھے لگا تھا کہ محبت اور خلوص صرف کتابی باتیں ہیں اور تم بھی میری مجبوری کا سودا کرنے آئے ہو، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ذلیل کیا۔ میں اپنی دولت کے زوم میں اندھی ہو گئی تھی، حالانکہ میں تو خود ایک فقیر ہوں جسے زندگی کی بھیک چاہیے۔ اس دن ہمارے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں دھل گئیں۔ وہ برف جو اس کے دل پر جمی تھی پگھل چکی تھی۔ اب وہ مجھے ایک سوداگر نہیں بلکہ ایک مسیحا سمجھنے لگی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ مجھے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتی تھی اور مجھے بھی محسوس ہوا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ دولت شاید سکون نہ دے پاتی مگر اس لڑکی کے آنسوؤں نے مجھے جو سکون دیا تھا وہ انمول تھا۔ یا شاید نکاح کا بندھن ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ عمر کے فاصلے نہیں دیکھتا۔ آخر کار آپریشن کا دن آ گیا۔ ہاسپٹل کے ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن اور سناٹا تھا۔ مجھے اور زویا کو آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے اسٹیچز پہ لٹایا گیا تھا۔ ہم دونوں نے نیلے رنگ کے ہاسپٹل کے گاؤن پہن رکھے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا جب ہماری اسٹریچر ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو زویا نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور اعتماد تھا۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، شکریہ وقار، میری زندگی بچانے کے لیے نہیں بلکہ میرا یقین بچانے کے لیے۔ تم نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ دنیا بھی نیکی سے خالی نہیں ہوئی۔ اگر میں زندہ بچ گئی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ بیوی بن کر دکھاؤں گی جس پر تم
فخر کر سکو گے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور مسکرا کر کہا، تم ضرور جیو گی، اللہ ہم دونوں کی حفاظت کرے گا۔ ڈاکٹرز اور نرسز ہمیں آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے۔ بڑی بڑی لائٹس روشن تھیں، مشینوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اینستھیزیا کے ڈاکٹر نے میرے بازو میں انجیکشن لگایا تو مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا دھندلا رہی ہے۔ بے ہوشی کے اندھیرے میں ڈوبنے سے پہلے آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ زویا کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا اور ایک عجیب سا روحانی سکون تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین سودا کیا ہے، ایسا سودا جس میں خسارہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بے ہوشی کا وہ طویل اور گہرا سمندر جس میں میں ڈوب گیا تھا آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور میری پلکوں پر ایک بھاری بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کانوں میں مشینوں کی مدھم بیپ اور لوگوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں، مگر دماغ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی طویل سفر سے واپس لوٹا ہوں، جہاں جسم تو تھک چکا ہے مگر روح کو قرار آ گیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو سامنے ایک دھندلا سا منظر تھا جو رفتہ رفتہ صاف ہوا۔ میں ایک سفید اور روشن کمرے میں تھا جسے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ ICU ہے۔ میرے پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھی جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور آپریشن ہو چکا ہے۔ ابھی میں اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے سرہانے کھڑے ایک شخص نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ سیٹھ حشمت تھے جن کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ ایک سخت گیر تاجر کی طرح ملتا تھا اس وقت ایک کمزور باپ دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مبارک ہو وقار صاحب، آپریشن کامیاب رہا ہے، آپ نے اور آپ کی ہمت نے کمال کر دیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سیٹھ حشمت میرے اوپر جھکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر میرے ہاتھ پر گرے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دینا وقار بیٹا، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ میں تمہیں ایک مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا شخص سمجھتا رہا مگر تم تو فرشتہ نکلے۔ تم نے صرف میری بیٹی کو گردہ نہیں دیا بلکہ مجھے انسانیت کا سبق بھی دیا ہے۔ میں نے کمزوری کے باعث صرف ہلکا سا سر ہلایا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اولاد کی محبت انسان کو کبھی کبھی اندھا اور شکی بھی بنا دیتی ہے۔ مجھے سکون تھا کہ زویا ٹھیک ہے اور میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ اگلے چند دن ریکوری کے مرحلے میں گزرے۔ مجھے اور زویا کو پرائیویٹ وارڈ کے الگ الگ کمروں میں شفٹ کر دیا گیا تھا مگر سیٹھ صاحب مجھے ہر لمحہ زویا کی خیریت کی خبر دیتے رہتے تھے۔ وہ اب میرے سسر کم اور خدمت گزار زیادہ لگ رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد جب میں اپنے بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور نرس میری ڈرپ چیک کر رہی تھی تو دروازہ کھلا اور ویل چیئر پر زویا اندر آئی۔ اس کا رنگ پہلے کی طرح زرد نہیں تھا بلکہ اس میں زندگی کی ہلکی سی سرخی لوٹ آئی تھی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی ویرانی نہیں تھی جو مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی۔ نرس کے جانے کے بعد زویا نے اپنی ویل چیئر میرے بستر کے قریب کی اور ایک نیلے رنگ کی فائل میرے گود میں رکھ دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے لگا شاید پھر کوئی نئی شرط یا کوئی نیا معاہدہ ہے جو میری آزادی کی قیمت مانگے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس فائل کو کھولا تو اس میں میرے تمام قرضوں کی ادائیگی کی رسیدیں اور بینک کے کلیئرنس لیٹرز موجود تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میں اب آزاد ہوں مگر فائل کے آخری صفحے پر کچھ اور کاغذات تھے جنہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے جن پر زویا کے دستخط موجود تھے۔ میں نے حیرت اور صدمے سے زویا کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولی، وقار تم آزاد ہو، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، میری جان بچا لی ہے۔ یہ قرض کی معافی تمہارا انعام نہیں بلکہ تمہارا حق ہے اور یہ طلاق کے پیپرز تمہاری آزادی کا پروانہ ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ساری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بندھے رہو جس سے تمہاری شادی ایک سودے کے تحت ہوئی تھی۔ تم اپنی بیٹی ہانیہ کے پاس جا سکتے ہو، ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہو، تمہیں اب میری دولت کی یا میری ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس لڑکی کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ میرا تعلق اس سے سودے سے بڑھ کر ہو چکا تھا۔ میں نے ان کاغذات کو ہاتھ میں پکڑا اور زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میرے گردے کی قیمت یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے جو قربانی دی تھی وہ صرف یہاں تک محدود تھی؟ زویا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، لیکن وقار ہمارا رشتہ تو ایک ضرورت کا رشتہ تھا، اب ضرورت پوری ہو گئی ہے تو تمہیں اس قید میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ پر ترس کھا کر میرے ساتھ رہو۔
میں نے ایک گہرا سانس لیا اور طلاق کے ان کاغذات کو درمیان سے پھاڑ دیا اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ زویا کا منہ حیرت سے کھل گیا، وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، سنو زویا، میں نے گردہ بیچا نہیں تھا بلکہ عطیہ کیا تھا، اور عطیہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی اور نہ ہی اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ رشتے کاغذوں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ احساس کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب تم تکلیف میں تھی تو میں نے تمہارا درد محسوس کیا تھا، اور وہ درد پیسوں کے لیے نہیں تھا۔ تم نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا، میرا قرض اتارے، میں نے تمہیں زندگی دی، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اب تم صرف سیٹھ حشمت کی بیٹی نہیں ہو بلکہ میری شریک حیات ہو، میں تمہارا محافظ ہوں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ میرے ہاتھ پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اسے یقین آ گیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے اور اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی موجود ہے جو بنا کسی لالچ کے اس کے ساتھ ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور سیٹھ حشمت اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پھٹے ہوئے کاغذات اور زویا کو روتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے، جیسے انہیں پہلے سے ہی اس نتیجے کی امید تھی۔ وہ قریب آئے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، وقار بیٹا، میں جانتا تھا کہ تم یہی کرو گے۔ دراصل یہ ساری صورتحال میرا ایک امتحان تھی۔ انہوں نے کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ گردے والی شرط میں نے جان بوجھ کر اتنی بدتمیزی اور سختی سے رکھی تھی، اور زویا کو بھی یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہیں ذلیل کرے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم بھاگتے ہو یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی لڑکے زویا کی بیماری کا سن کر بھاگ چکے تھے۔ کچھ صرف دولت کے لیے ہاں کرتے تھے، مگر جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ انہیں گردہ دینا پڑے گا تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو میری بیٹی کے لیے اپنی جان اور انا دونوں کی قربانی دے سکے۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ بہت ظالمانہ تھا، میں نے تمہاری خودداری کو بہت ٹھیس پہنچائی، مگر ایک باپ کیا کرتا؟ میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ شرافت اور خلوص ابھی دنیا سے ختم نہیں ہوا۔ آج سے یہ گھر، یہ کاروبار اور میری بیٹی سب تمہارے حوالے ہیں، کیونکہ تم ہی اس کے اصل حقدار ہو۔ میں نے سیٹھ صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، انکل، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے، بس آپ کا اعتماد اور زویا کا ساتھ چاہیے۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ میرا گھر آباد ہو گیا ہے، میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ اس دن ہاسپٹل کے اس کمرے میں ہم تینوں کے درمیان ایک ایسا مضبوط بندھن قائم ہو گیا جو خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں کانٹوں بھرے راستے پر چلاتی ہے تاکہ ہم پھولوں کی قدر کر سکیں۔ میری آزمائش ختم ہو چکی تھی اور اب انعام کا وقت تھا۔ آج 5 سال گزر چکے ہیں، وہ برے دن اب ایک خواب کی طرح لگتے ہیں۔ میرا اور زویا کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہماری شادی کی شروعات ایک عجیب و غریب سودے سے ہوئی تھی۔ زویا اب مکمل طور پر صحت یاب ہے اور گھر کی ساری ذمہ داریاں بخوبی سنبھالتی ہے۔ میری بیٹی ہانیہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب میری مددگار بن گئی ہے۔ زویا اور ہانیہ کے درمیان سہیلیوں جیسا پیار ہے، اکثر دونوں مل کر میرے خلاف محاذ بنا لیتی ہیں اور میں خوشی خوشی ہار مان لیتا ہوں۔ سیٹھ حشمت ریٹائر ہو چکے ہیں اور زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ وقار، میری زندگی کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ تم تھے۔ میں نے ان 5 سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نہ ہی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس دن زویا کے طنز سے ڈر کر بھاگ جاتا یا اسے صرف ایک بینک کا چیک سمجھتا تو شاید آج میرے پاس یہ خوشیاں نہ ہوتی۔ سچ ہے کہ رشتوں کی بنیاد خون یا دولت نہیں بلکہ احساس ہوتا ہے۔ اگر احساس سچا ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی بیگانے لگتے ہیں۔ میں نے سودا کرنے کا سوچا تھا، مگر اللہ نے مجھے مسیحا بنا دیا اور بدلے میں مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔